السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 7ویں قسط۔ ہم اصفہان انصاری آرزو حسنین علی خان سے ہر رشتہ ختم کرتے ہیں۔ آج سے آرزو ہمارے لیے اور ہم آرزو کے لیے مر گئے۔ ساکت ماحول اصفہان انصاری کی آواز سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ وہ دوڑ کر باپ کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ پاپا صاحب، انہوں نے قدرے پیچھے ہو کر دائیں ٹانگ ذرا سی اونچی کر کے اس کے ٹھوکر رسید کی تھی۔ یاد رکھیے گا آرزو حسنین کہ آج کے بعد آپ ہمارے سامنے نہ آئیں، ورنہ آپ کی وجہ سے جتنی تذلیل برداشت کی اور جو ذلالت باہیں پھیلائے ہماری چوکھٹ پر کھڑی ہے، اس کا ہم سود سمیت آپ سے حساب لیں گے۔ بخش نہیں رہے آپ کو، لیکن کوئی سزا بھی نہیں دے رہے۔ جس دن آپ پھر ہمارے سامنے آئیں، سزا بھی دیں گے اور انتقام بھی لیں گے، وہ بھی ایسا کہ کوئی بیٹی کبھی بغاوت کا سوچتے ہوئے بھی کانپ کانپ جائے گی۔ اس لیے آج ابھی اسی وقت یہاں سے دفان ہو جائیں۔ وہ یوں پھنکارے تھے کہ کمرے کے در و دیوار بھی لرز اٹھے تھے۔ وہ ماں اور دادی کو دیکھنے لگی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آج بھی الزام تھے، شکوے تھے، اور وہ نرم سی چھاؤں جیسی دادی، وہ بھی نگاہیں پھیر گئی تھیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا آزی، اپنے باپ کی ضد میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ اس کے لیے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ وہ سائیڈ میں کھڑے خوب روح سے نوجوان کو دیکھ کر بھیگی آنکھوں اور نم لہجے میں بولی تھی، میں نہیں جاؤں گی، میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ مسز اصفہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، اسے ہاتھ پکڑ کر دہلیز سے باہر کھڑا کر دیا۔ یہ سب خود تم نے اپنے لیے چنا ہے۔ ہم تمہیں عزت سے رخصت کرنا چاہتے تھے مگر عزت تمہیں راس نہ آئی، اور تم نے ہماری عزت بھی خاک میں ملا دی۔ دفع ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے، اور کبھی بھول کر بھی دوبارہ اس گھر کی طرف مت دیکھنا۔ وہ بلکتے ہوئے بولی تھی اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ اس کی سسکیاں آرزو کی سسکیوں کے ساتھ شامل ہوتی چلی گئی تھیں اور وہ اسے بمشکل زبردستی دباؤ ڈال کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ گزرے 3 دنوں میں جو کچھ ہوا تھا ایسا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر یہ سب نہ صرف اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کی ایما پر ہی ہوا تھا کہ ہاسپٹل میں جب آرزو نے اس سے نمبر مانگا تھا، اس نے ایک انجانی طاقت کے تحت اسے دے دیا تھا، مگر وہ الجھ گیا تھا، اور الجھن کے باوجود وہ آرزو کی کال یا میسج کا منتظر رہا تھا۔ نمبر دینے کے تقریباً 12 یا 13 گھنٹوں بعد اسے نئے نمبر سے کال آئی تھی، جو اس نے تیسری بیل پر ریسیو کر لی تھی۔ اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی، کال اس لڑکی کی ہی تھی جس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا تھا، اور اس نے بھی جواباً صرف تعارف کروایا تھا بلکہ اپنی الجھن کی سلجھن اس کے لیے اس سے کہا تھا، میں اب تک سمجھ نہیں پایا آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نمبر لینے کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وہ تو پہلے حیران تھا، اس کے جواب پر تو زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں اتنے اچھے لگے کہ میں خود پر سے اپنا اختیار کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے مگر وہ نم لہجے میں بولتی جا رہی تھی، مجھے آپ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی حسنین۔ اس دن کے بعد میں نے کتنی بار آپ کو ڈھونڈا۔ وہ بڑی روانی سے جھوٹ بول رہی تھی، اس کی حیرت بڑھنے لگی تھی۔ اس دن شاپ میں آپ سے سامنا ہوا، ہمت ہی نہیں پڑی کچھ بھی بات کرنے کی، اور شاید میں ہاسپٹل میں آپ کو دیکھ کر بھی ہمت نہ کر پاتی، مگر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے حوصلہ کر لیا۔ اب آپ مجھے چاہے جیسی بھی لڑکی سمجھے مگر میں خود کو اظہار سے روک نہیں پائی۔ آئی لو یو حسنین۔ اس پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اسے پہرو سوچا تھا، اس کے منہ سے نکلتے جذبات اس کے جذبوں کو ہوا دے گئے تھے۔ میں جانتی ہوں میرا اس طرح آپ سے نمبر لینا اور کال کر کے یہ سب کہنا میرا امیج آپ کی نظروں میں خراب کر دے گا، مگر دل تو بہت نادان ہوتا ہے، یہ مجھے عقل کے رستے پر چلنے ہی نہیں دے رہا۔ آپ میری محبت کو ٹھکرا دیں گے تب بھی مجھے یہ سکون رہے گا کہ میں نے اپنی محبت پانے کی کوشش کی تھی، کہ ویسے ہی چند دن بعد تو کسی اور کا بن ہی جانا ہے۔ وہ یکدم سسکی تھی اور وہ بے چین ہو گیا تھا۔ آپ کو میں غلط نہیں سمجھ رہا
کہ محبت انسان کو یوں ہی خوار کرواتی ہے۔ وہ دھیمے سے بولا تھا اور وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ میں آپ کے منہ سے اظہار سننے کے بعد خود کو بہت معتبر محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ سے پہلی نظر میں محبت کرنے کا مجرم ہوں، اور اس جرم کا اعتراف کرنے میں آپ کی طرح مجھے بھی کوئی آر نہیں ہے۔ اس کے گمبھیر لہجے پر اس کے آنسو ٹھہر گئے تھے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی شرمندگی کے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ وہ اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچائی سے بتاتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ چند دن میں آپ نے کسی اور کا بن جانا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ جس بات پر ٹھٹکا تھا چند ایک باتوں کے بعد اس سے پوچھ بیٹھا تھا، اور وہ جو غائب دماغی سے اس کی گفتگو سنتی ہاں ہوں میں تو کبھی کسی بات پر بمشکل ٹکڑا ہی لگا رہی تھی، اس پر منو بوجھ آ گرا تھا، اور اس نے حسنین سے کہا تھا کہ ٹھیک 2 دن بعد اس کی شادی ہے، جسے سن کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایسی بات تھی تو مجھ سے رابطہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ اسے یکدم اپنے خواب ٹوٹتے محسوس ہوئے تو وہ تلخی سے بولا تھا، ہاں مجھے کرنا تو ایسے ہی چاہیے تھا، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو آپ کو دیکھ کر ایسا مچلا کہ میں نے اپنی انا کا بھرم بھی نہ رکھا۔ نمبر مانگ لینے کے بعد میں کل رات سے اب تک خود سے بہت لڑی، بہت چاہا کہ آپ کو کال نہ کروں، مگر مجبور ہو گئی۔ میری انگلیوں نے کب آپ کا نمبر ڈائل کیا مجھے نہیں یاد، مگر میں نے آپ کا نمبر لینے کے بعد کال نہ کر کے آپ کو انتظار کا نہیں سونپنا چاہتی تھی۔ وہ پھر مستعد ہو گئی تھی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا، کوئی اسے روک رہا تھا، مگر وہ اپنی ہی آوازوں کا گلا گھونٹتی، جھوٹ پر جھوٹ اور بے بنیاد باتیں بولتی جا رہی تھی۔ انتظار لاکھ جان لیوا سہی، مگر جدائی کے آگے چونٹی کسی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لمحہ لگا آپ کو مجھے محبت کی تتلی پکڑاتے، اور خود ہی ایک دم سارے رنگ چھین لیے جدائی کا پروانہ نہ دے کر۔ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا آرزو۔ اس کا لہجہ بہت بوجھل ہو گیا تھا، وہ آگے سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ خدا جانتا ہے اس سب کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے، مگر میں نے آپ سے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے، میرے دل کی آواز۔ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے مقاصد نہیں جانتا، آپ کی بات کی سچائی اور جھوٹ کو نہیں سمجھ سکتا، مگر آپ تک اپنے احساسات جھوٹ کی آمیزش کے بغیر ہی پہنچائے ہیں۔ آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، مگر آپ کا کیا مقصد ہے پلیز بتا دیجئے کہ محبت کو ہتھیار بنا کر انسانوں کے دلوں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ یکدم ہی بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شدت پسند رہا تھا اور جھوٹ سے اسے نفرت تھی۔ اسے آرزو کی کال اور بات نے الجھایا ضرور، مگر اس نے ظاہر کیے بنا سچ ہی اس سے کہا تھا، اور اب لگ رہا تھا کہ ایک دم انجان لڑکی پر بھروسہ کر کے اس نے غلط کیا ہے۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میری محبت کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ میں اپنے جذبات و محبت میں کتنی کھری ہوں یہ آزمانا چاہیں تو میں آپ سے عین شادی کے دن کورٹ میرج کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی بم تھا جو اس کی سماعتوں پر پھوڑا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، وہ ترنت بولی تھی۔ میں آپ کے گھر اپنا پروپوزل واپس آپ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ پروپوزل بھیجنے سے آپ منع کر رہی ہیں، میں کیسے بھروسہ کروں کہ آپ مجھ سے کورٹ میرج کریں گی؟ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ آپ کو جیسے یقین ہے میں ویسے یقین دلانے کو تیار ہوں۔ اس وقت میرے گھر آ سکتی ہیں؟ اسے لگا تھا کہ کمرے کی دیواریں اس پر آن گری ہوں۔ وہ لب چبانے لگی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں لرزا اور اس نے لائن کاٹ کر چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ شام میں ذیشان کی طرف سے کچھ لوگ مائیوں کی رسم کے لیے آئیں گے۔ مسز اصفہان بیگز اس کے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی تھی اور واپس چلی گئی تھی۔ اس نے ایک نظر سامان پر ڈالی ہی تھی کہ میسج ٹون بجی تھی۔ حسنین نے اپنے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ میں آپ کا منتظر ہوں، دوسرا میسج آیا تھا، اور وہ ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ غلط کر گئی ہے۔ اس نے جو کیا بہت غلط کیا۔ پچھتاوے اسے گھیر رہے تھے، مگر اپنوں کی کاردار نظریں، باپ کی نفرت آمیز آواز کانوں میں گونجی تھی۔
وہ آنسو پوچھ گئی تھی۔ کچھ نہ کر کے ذلت کے تھپڑ کھانے سے کہیں بہتر ہے کہ کچھ کر کے یہ ذلت سہی جائے۔ اس نے نفرت سے سوچا اور زرد سوٹ اس بکھرے سامان سے نکال کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ مایوں کی رسم اصفہان انصاری کی بیٹی کے شایان شان نہ تھی۔ سادی سی تقریب لوگوں کو الجھن میں مبتلا کر گئی تھی۔ کتنے ہی سوال تھے جو آرزو کو بے چین کر گئے تھے۔ اس نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ اسے اپنا کیا ہر عمل سراسر اپنی غلطی لگنے لگا تھا۔ اس نے فجر کی نماز کی نیت کی تھی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی تھی اور اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا رخ اصفہان انصاری کے کمرے کی جانب تھا۔ بہتر ہوگا آپ خاموش رہیں کہ اب ہم آرزو پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کا ہاتھ جم کر رہ گیا تھا۔ آرزو کے بارے میں آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اس کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے۔ اسے ماں کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے پہلی بار لگا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو غلط سمجھا تھا۔ اس کی ماں اس سے بدگمان نہیں تھی۔ خاموشی اس کی مجبوری اور مصلحت پسندی کے تحت تھی۔ اس آئینے میں اب درار آ گئی ہے، اس لیے ہمیں پہلے جیسی اب کبھی نہیں لگ سکتی۔ ان کا وہی شفاف لہجہ تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں اصفہان۔ ہماری بیٹی کی زندگی کا پل پل ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ اس کے کردار کو ایک نظر میں نہ دیکھیں۔ لمحہ لمحہ اسے ہم نے سینچا ہے، اسے پرکھا ہے۔ اسے یوں بے مول نہ کریں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ ہاں، غلطی ہو گئی ہم سے کہ ہم نے لمحہ لمحہ اس کی نگرانی نہیں کی، بھروسہ کر کے انہیں آزاد چھوڑ دیا، اور جو لمحے ہمارے ساتھ ہمارے سامنے انہوں نے نہیں گزارے، اب ہم ان پر یقین کیسے کریں گے کہ وہ شفاف گزرے ہوں گے؟ اعتبار کا شیشہ چکنا چور ہو گیا ہے اور شیشے جڑتے نہیں ہیں۔ وہ تلخی سے کہتے کمرے سے نکلے تھے اور اسے دیکھ کر چونکے اور ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ پاپا صاحب، میں نے اعتبار نہیں توڑا آپ کا کہ آپ کو اعتبار کرنا ہی نہیں آیا، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اعتبار کیسے ٹوٹتے ہیں، کیسے ضلالت کے تھپڑ اور انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس نے باپ کی پشت پر نگاہ جمائے دل ہی دل میں انہیں مخاطب کر کے کہا اور آنسو پوچھ ڈالے۔ اس کے بعد وہ نہیں روئی تھی۔ پورا دن افراتفری میں گزرا تھا، مگر وہ بہت خاموش تھی۔ زینب نے اس سے کئی باتیں کی تھیں، اصفہان انصاری کی طرف سے معذرت بھی کی تھی، اس پر بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، اور شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ 6 بجے کے قریب وہ سفیان کی بیوی کے ساتھ پارلر آ گئی تھی، جو کچھ دیر بعد واپس چلی گئی تھی۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹوں میں اس کا بناؤ سنگھار مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے سفیان کی بیوی کو کال کی تھی، اس سے کہا تھا کہ وہ 10 سے 15 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ تب اس نے ڈرائیور کے ساتھ آ جانے کی بات کی تھی، جو اس نے اصفہان انصاری کے غصے کے پیش نظر رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرائیور پارلر کے باہر کھڑا ویٹ نہیں کر رہا، اور یہ بات اس کے لیے کافی تسلی بخش تھی۔ وہ پارلر سے فوراً ہی نکل آئی تھی اور ایک رکشے کو ہاتھ دیا تھا، اور موبائل میسیجز میں محفوظ ایک ایڈریس اسے سمجھا کر اس کی آنکھیں وہ پارلر سے فوراً ہی نکل آئی تھی اور ایک رکشے کو ہاتھ دیا تھا، اور موبائل میسیجز میں محفوظ ایک ایڈریس اسے سمجھا کر اس کی حیران آنکھوں کو نظر انداز کرتی رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ آپ؟ حسنین کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دروازہ کھولے گا تو سامنے وہ دلہن بنی سجی سوری اس کے سامنے ہوگی۔ وہ اسے دیکھ کر متحیر رہ گیا تھا۔ میں آپ سے انجان ہونے کے باوجود اپنی ساری کشتیاں جلا کر صرف آپ کی محبت میں آپ کے گھر تک چلی آئی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ اس کو دیکھ کر ہی نہیں سنبھلا تھا کہ اس کے مطالبے نے اسے بری طرح چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یکدم اسے غصہ آیا تھا اور اس نے دہلیز پر کھڑی آرزو کو بازو سے تھام کر اندر گھسیٹا اور ڈور لاک کر دیا، جبکہ اس کے یوں بازو تھام کر کھینچنے پر اس کی ساری تیزی و تراری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور آپ یہاں خود چل کر آئی ہیں۔ میں آپ سے شادی نہ کروں، آپ کے مطالبے کو رد کر کے آپ کے ساتھ زبردستی کروں، تو کیا آپ اپنا بچاؤ کر پائیں گی؟ وہ اس کی حسین آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہرے اور غیر معمولی سنجیدگی سے بولتا اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسری دوڑا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا بازو کھینچنا چاہا تھا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔
وہ یکدم سسکی تھی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ میں کوئی احمق ہوں کہ ہاتھ آئی نعمت کو ٹھکرا کر کفران نعمت کا مرتکب ٹھہروں؟ وہ بوجھل لہجے میں کہتا اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ وہ متوش سی نگاہوں کے ساتھ اس کی حسین مگر غیر معمولی سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے دیکھنے پر دلکشی سے مسکراتا اس پر جھکا تھا، اور وہ اسے پیچھے دھکیلتی بری طرح چیخنے لگی تھی۔ آپ نے میری جانب پیش رفت کی تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے لہنگے کی بیلٹ میں اٹکائی ریوالور اس پر تانتے ہوئے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ اب حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جو غیر معمولی حسین تھی، اور اس وقت سجی سنوری ایک قیامت لگ رہی تھی۔ وہ ریوالور بھول گیا تھا۔ اس کا حسن ہی سب سے بڑا ہتھیار تھا جو اسے قتل کر دینے کے درپے تھا۔ اس کا حسن ہی سب سے بڑا ہتھیار تھا جو اسے قتل کر دینے کے درپے تھا۔ میں جلد باز محبت کے حصول کے لیے بے سوچے سمجھے چل پڑنے والی لڑکی ضرور ہوں۔ آپ میرا یہاں آنا غلط معنوں میں لے کر مجھے ترنے والا سمجھنے کی ہرگز بھی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے پھنکاری تھی۔ وہ شعلہ جوالا بنی اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے آپ پر تو کیا دنیا کے کسی بھی مرد پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ مجھے کمزور مت سمجھیے گا کہ میں آپ تک چل کر آئی خود ضرور ہوں، مگر میں اپنا بچاؤ کرنا بھی جانتی ہوں۔ وہ بول رہی تھی کہ وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ وہ متحیر سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ کمزور نہ سہی، بے وقوف ضرور ہیں آپ۔ جب ہی اتنا بڑا اسٹیپ اٹھاتے ہوئے آپ نے یہ سوچنے تک کی زحمت نہیں کی کہ یہ قدم آپ کی زندگی اور زندگی بھر کی نیک نامی برباد کر سکتا ہے۔ وہ اب اسے تعصب سے دیکھتا صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی سنگل صوفے پر ٹک گیا تھا۔ زندگی بھر کی نیک نامی کسی بڑے قدم کی محتاج نہیں ہوتی۔ جنہیں بدنام ہونا ہو وہ کچھ کیے بنا بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ سرخ چہرہ گہرے دکھ کی لپیٹ میں محسوس ہوا تھا۔ آپ کو سچ میں مجھ سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی سود و زیاں کا حساب لگانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اب تک کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چل کر اس کے سامنے آ رکا تھا۔ ہاں، کیونکہ محبت سود و زیاں کا تخمینہ لگائے بغیر ہی اپنے پیچھے یوں دوڑاتی ہے کہ سارے راستے ساری منزلیں صرف محبت پر آ کر رکتی ہیں۔ اس نے نگاہ اٹھائی تھی، دونوں کی نگاہ ٹکرائی تھی۔ عورت کی عزت کانچ کی مانند نازک ہوتی ہے، اور مرد کی فطرت اس کانچ کو بکھراؤ دیکھنے کی متمنی نفس کی غلام ہوتی ہے۔ وہ دھیمے دھیمے بولتا اس کی رنگت سفید کر گیا تھا۔ میں بھی بہت عام سا مرد ہوں، نفس کی غلامی پر آؤں تو سب کچھ بکھیر کر رکھ دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا آرزو۔ وہ جو خوف سے لرزتی بے اختیار پیچھے ہو رہی تھی ساکت رہ گئی تھی، قدم تھم گئے تھے، پتلیوں پر بے یقینی اترنے لگی تھی۔ مرد جس سے محبت کرتا ہے اسے بے عزت نہیں کرتا، اور جس کو بے عزت کرتا ہے اسے محبت نہیں کرتا۔ اور میں نے آپ سے پہلی نگاہ کی محبت کی ہے۔ اس دن آپ مجھ سے 500 نہیں میرا دل مانگنے آئی تھیں، اور جسے دل دے دیا اسے اعتبار یقین سب کچھ سونپ دیا۔ اس لیے میں آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا، میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ میرا دل آپ کے لیے دھڑکنا سیکھ گیا ہے، تو میں آپ سے زندہ رہنے کا، عزت سے سر اٹھا کر چلنے کا فخر نہیں چھین سکتا۔ اتنا بھروسہ رکھیے گا مجھ پر۔ ایسا یہ جانتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ اس کے لفظوں کے داؤ پیچ پر الجھی تھی کہ حیرانگی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں صاف بے اعتباری درج ہے، اور میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے باپ کی دہلیز میری محبت میں پار نہیں کی، کیونکہ مجھے آپ کی آنکھوں میں محبت نظر نہیں آ رہی، آپ کے لب محبت کے ترانے گا رہے ہیں۔ اس نے یکدم نظر چرا لی تھی اور ایسا کر کے اس کی یقین پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ میں وجہ نہیں جانتا، مگر اتنا اندازہ ہے کہ آپ مجھے فی الحال وجہ نہیں بتائیں گی، صرف اس ڈر سے کہ کہیں میں شادی سے انکار نہ کر دوں۔ وہ پھر اسے دیکھنے لگی تھی جس کا ہر اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ مگر آپ بے فکر رہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، مگر یاد رکھیے گا میں آپ سے کورٹ میرج آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، صرف آپ کی عزت رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔
یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے باپ اور بھائی نے یکدم اس کے سر سے عزت کی چادر چھین کر اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، اور وہ جو اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، جسے وہ باپ کی ضد اور غصے میں دھوکہ دے رہی تھی، اسے اتنی عزت دے گیا تھا کہ اسے اپنا وجود پانی ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ کی ایک جھلک نے چاہے خواہشات کے منہ کھول دیے تھے، مگر اس وقت میرے پیش نظر اپنی خواہشات و خوشی نہیں ہے، صرف وہ جذبہ ہے کہ آپ نے اعتبار نہ ہونے کے باوجود مجھے اعتبار کے قابل جانا، تو مجھے آپ کے اعتبار کو سلامت رکھنا ہے۔ میں وہی کروں گا جیسا آپ چاہیں گی۔ وہ سچائی سے لبریز لہجے میں بولتا اسے نادم کر گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اس شادی کے پیچھے سوچ سے آگاہ کر دینا چاہیے، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ اس نے واپسی کا سوچا، مگر اس کے قدم نہ اٹھ سکے، اور وہ فیصلہ لینے نہ لینے کی الجھن میں ہی الجھی۔ آرزو انصاری سے آرزو حسنین علی خان بن گئی تھی۔ جس وقت وہ کورٹ سے نکلے اور واپس حسنین کی گاڑی میں آ کر بیٹھے، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اور حسنین نے اسے رونے دیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ سنبھلی تھی، اور اس نے انصاری ہاؤس کا ایڈریس اسے بتا کر آنکھیں موند کر آگے کا لایا عمل تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور انصاری ہاؤس میں اس کی سوچ کے عین مطابق نہیں ہوا تھا۔ اصفہان انصاری نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور وہ جو راستے بھر یہ سوچتی رہی تھی کہ وہ باپ کو بتائے گی کہ ان کی نفرت و حقارت نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا، وہ نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور اس پر فرد جرم عائد کر کے اسے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت تڑپی تھی، روئی تھی، مگر اس بار اس کے پاس ماں اور دادی کا کمزور سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے باپ سے انتقام لینے کی چاہ میں ماں کی پرورش و تربیت کو گالی بنا دیا تھا۔ حسنین میں اگر انسانیت نہ ہوتی اور وہ ایک نفس پرست اور ہوس پرست انسان ہوتا، تو آج حالات اس سے بھی کٹھن ثابت ہوتے۔ اس بات کو فی الحال آرزو کو ادراک نہ تھا۔ حسنین علی خان 2 بھائی تھے۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 7ویں قسط۔ 8ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔